اب ہم خاص طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں سندھ کی سیاست کے حوالے سے، جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ گورنر کون سی جماعت کا ہوگا۔ عامر صاحب، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان تلخیاں بہت شدت اختیار کر گئی ہیں۔ یہ معاملہ اصل میں تھا کیا؟ شروع بات کہاں سے؟ اس پہ آپ کا تبصرہ بھی لیں گے، مگر اپنے مہمانوں کا تعارف بھی میں کروا دوں۔ اس سیگمنٹ میں پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر نثار کھوڑو صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اور ان کے ہمراہ سینئر صحافی ہیں فیض اللہ خان صاحب۔ بہت شکریہ فیض، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی، یہ میں بالکل یہ تلخی میں بھی سمجھنا چاہوں گا، اور سینیٹر نثار کھوڑو صاحب کی اجازت سے فیض اللہ سے سمجھ لیں گے کہ یہ تلخی کیوں بڑھ گئی ہے۔ تو ویسے تو یہ جو ایشو ہے کوٹے کا، یہ 40-50 سال پرانا ایشو ہے، اور مور اور لیس سب کو اس کے اوپر اتنی زیادہ تلخی رہ نہیں گئی تھی۔ ایک دم سے سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا، 50,000 نوکریاں جو کہ ڈومیسائل بیٹ پہ ایک کوٹا ہے اربن اور دیہی علاقوں کا، 60% دیہی علاقوں کے لیے کوٹا ہے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ فیصلے پالیسی بنائی گئی تھی، اور 40% اربن کا ہے۔ ایک دم فیصلہ آنے کے بعد دونوں پارٹیاں، سندھ کی جو میجر دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کی ابتدا الیکشن کے بعد ایک مناسب ہو گئی تھی۔ دونوں وفاق کے اندر حکومتی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں، اور صوبے کے اندر بھی دونوں طرف سے ایک اچھی آئیں۔ فیض ذرا سینٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں سمجھائیں ہمیں کہ ایک دم اس پہ اتنی زیادہ تلخی کیوں آ گئی ہے؟ بہت شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیے، متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لو اینڈ ہیٹ کا ایک رشتہ ہے، جو سرد و گرم ان کے جو رویے ہیں وہ آمنے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اکثر کئی معاملات پر دونوں ایک موقف اختیار کرتے ہیں، کئی معاملات کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ حالیہ معاملہ جب اس میں شدت تو اس وقت آئی، پہلے تو جو گورنر سندھ ہیں ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو خاصے تحفظات ہیں، اور وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ گورنر جو ہے کوئی اور ہونا چاہیے۔ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو بیان دیا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے حوالے سے، کوٹا سسٹم نافذ کرنے والا کہا سندھ پہ، اور کہا کہ انہوں نے پنجاب میں یہ نہیں کیا، سندھ میں کیا، تو اس کے بعد یہ تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی، اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا، اسٹے آرڈر آیا، وہ جو ملازمتیں تھیں ان کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، تو اس کے بعد یہ معاملات اور بڑھتے چلے گئے۔ پیپلز پارٹی نے اس پہ ری ایکٹ کیا۔ جو پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے حوالے سے بیانات دیے، پیپلز پارٹی کا کیونکہ ہمارے ساتھ سینیٹر صاحب موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، یہ ری ایکشن ہے یا اوور ری ایکشن ہے؟ بہت غصے میں آپ لوگوں کی آئی ہے، کیوں؟ غصہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بھٹو صاحب نے، چلو سندھ میں ہی صحیح، سندھ پسماندہ علاقہ تھا اور شاید اب بھی ہے، اس وقت اس نے کہا کہ جی دیہات میں تعلیم کا رجحان کم ہے، اسٹینڈرڈ بیکار ہے، اس لیے ہم کوٹا سسٹم ڈالتے ہیں کہ جہاں فکس کیا جائے کہ اربن کو 40% ملے اور رورل ایریا کو 60%۔ اس نے صرف 10 سال کے لیے کیا تھا، 10 سال کے بعد یہ کوٹا سسٹم ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان سے، تم ضیاء الحق کے ساتھ رہے 10 سال، کوٹا سسٹم پہ کیوں نہیں بات کی؟ اس نے بھی تو جاری رکھا۔ تم نے نواز شریف کا ساتھ دیا، کوٹا سسٹم کا ایشو کیوں نہیں اٹھایا؟ تم نے مشرف کا ساتھ دیا، اس وقت کوٹا سسٹم کیوں نہیں اٹھایا؟ تمہارے لیڈر جو اسمبلی میں تھے انہوں نے کوٹا سسٹم کی حمایت میں ووٹ کیوں دیا؟ ابھی بیٹھے بٹھائے آپ کو کوٹا سسٹم آتا ہے یاد؟ روزگار پہ بندش آپ نے ڈلوائی کورٹ میں جا کر، برا تھا بھلا تھا تو سندھ کے لوگ نا، اس میں کچھ اردو اسپیکنگ ہوں گے، کچھ سندھی اسپیکنگ ہوں گے، کوئی پنجابی بولو، جو کچھ بھی ہوگا، ان کو نوکریاں مل رہی تھی، وہ آپ کو وہاں ایک آنکھ نہ بھائی، کورٹ میں چلے گئے، اسٹے لے لیا، 6-8 مہینے گزر گئے۔ ابھی کورٹ نے کیا کہا؟ ہم نے خود کہا تھا جی ہمیں بندش ختم کرو، ہم باقاعدہ پھر سے ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے ہیں اور پھر سے اپنا رولز اختیار کر کے ان کو نوکریوں میں کیوں نہ دیں؟ ان امپلائمنٹ ہے ہمارے ہاں اور ہم کیوں نہ دیں؟ تو بھٹو صاحب کی نسل پرستی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا
کہ جی دیہی لوگ آ کے شہروں پہ قبضہ کرتے ہیں, پیمفلیٹ لگا دیے, پینفلیکس لگا دیے. نفاق پیدا تو تم نے کیا, 85 میں آپ آئے, نفاق پیدا تو آپ نے کیا. بھٹو صاحب کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھٹو صاحب نے تو سب کے لیے کہا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سندھ ہائی کورٹ نے اگر یہ کہا بھی ہے کہ کوٹا سسٹم کے تحت کام کیا جائے تو ہمیں اعتراض کیا ہے؟ اور تمہیں اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ ان کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ ابھی 60 اور 40 تو ہے نا, تم نے ویسے ہی قبول کیا ہوا ہے, تو پھر یہ سیکھ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بھٹو صاحب کی نسل پرستی کو تم کیوں کہہ رہے ہو بابا؟ نسل پرستی تو آپ نے شروع کی, آپ نے مہاجر قومی تحریک شروع کی. مہاجر کا کیا مطلب ہے یار؟ یہاں پاکستان میں رہتے ہو ابھی بھی مہاجر کہلاتے ہو اپنے آپ کو. نسل پرستی تو شروع آپ نے کی. اس کے بعد ہم پر الزام جب لگتا ہے تو ہم غصے میں کیوں نہ آئیں؟ ہم کیوں غصے میں نہ آئیں اور جواب کیوں نہ دیں؟ میں سینیٹر صاحب آپ کی اجازت سے, کیونکہ ایم کیو ایم کے ہم نے رہنماؤں کو بلانے کی کوشش کی تھی مگر ہمیں وہ اویلیبل نہیں ہوئے, مگر میں یہ ذرا پڑھتا ہوں ناظرین کے لیے کہ ان کی طرف سے جو بیانات آئے بہت زیادہ سخت تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ بھٹو کی حکومت نے کوٹا سسٹم لگا کر تقسیم کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد نوکریاں شہری سندھ کے نوجوانوں کے حقوق سلب کر کے جالوں کو دی گئیں. لوگوں نے سرکاری نوکریوں کے لیے درخواست دینی چھوڑ دی تھی. 50 برس میں جعلی ڈومیسائل بنا کر 80% نوکریاں ہڑپ کر لیں. اسی طرح ہی فاروق ستار صاحب نے کہ ایم کیو ایم میرٹ کے قتل کے راہ میں حائل ہو گئی ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بیانات ایم کیو ایم سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع انہوں نے کیا, یہ تنقیدی آپ نے اس کا جواب دے رہے ہیں آپ. جی ہاں, دیکھیں ابھی اجلاس چل رہا تھا, بجٹ اجلاس. پورے بجٹ اجلاس میں ایم کیو ایم نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, اپنی تقاریر کی, اپنے اعتراضات کیے. لیڈر آف دا اپوزیشن کے 3 گھنٹے اس نے تقریر کی, بڑا ہارڈ ورک کیا ہوا تھا, تنقید کی حکومت پر. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. یہاں ایسے کوئی پی ٹی آئی والا ماحول نہیں تھا. یہاں اینٹیں اور لاٹھیاں اور اس طرح کی باتیں نہیں چل رہی تھی. کوئی کاغذ نہیں پھاڑے گئے, کوئی کاغذ نہیں پھاڑا گیا, سوائے آخری وقت میں جب ووٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے کاغذ پھاڑ کے اور واک آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ہوتا ہے واک آؤٹ, وہ بجٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اوور ویلمنگ میجورٹی ہے, بجٹ پیش ہو گیا, پاس ہو گیا. لیکن بجٹ پاس ہونے کے بعد ایسی کیا بات آئی؟ ہم نے خود کہا تھا کہ بابا ہائی کورٹ جو ہے اسٹے کو ویکیٹ کرے کہ ہم نوکریاں دے سکیں. ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی, نئی ایڈورٹائزمنٹ کرو اور پھر نوکریاں دو رولز اور پروسیجر کے تحت. ہم نے کہا ہم دے دیں گے, ہم نے تو لکھ کے بھی دے دیا تھا. تو وہ سوال تو ان سے پوچھا جائے نا. بھٹو صاحب کی نسل پرستی پر جو حملہ کر رہا ہے تو پہلے تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ تم نے مہاجر قومی موومنٹ کیوں بنائی تھی؟ ہم نے تو کراچی کو حکیم سعید بھی دیا, جمیل الدین علی بھی دیا, کمال اسپر بھی دیا, اور پتہ نہیں کتنے سارے ہم نے یہاں چنوانے کی کوشش کی. ہم نے کسی کا خیال نہیں کیا تھا کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے اسکول نہیں ہونا چاہیے, ہم نے دیا. ہم تو بھائی وہ پارٹی ہے جو سب کے لیے پارٹی ہے, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے, اور ہماری پارٹی میں سب کو آنے کا حق ہے اور سب نے کو اپنی حصہ لینے کا حق ہے. یہ اپنی جگہ تھے. ہم تو کوئی ایسی تفرقہ پیدا کرنا تو ہم نے نہیں سیکھا, یہ تو تم نے کیا. سینیٹر صاحب اب جو ہے, اب آپ کی یہ تو فیصلہ عدالت سے آیا ہے, ظاہر ہے اس کی اگر آپ مزید عدالت میں اس کے خلاف جائیں گے تو وہ تو عدالتی معاملہ تو چلتا رہے گا, مگر آپ کا سیاسی طور پہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کامران نہیں, ایک منٹ, ہم نے عدالت والے فیصلے پر کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. عدالت کا فیصلہ ہے, ہم مان لیا. ہم نے اسٹے ویکیٹ کرانی تھی, ہم نے اسٹے ویکیٹ کرانی تھی. کسی کو نوکری ملے اس کے دشمن نہیں ہیں ہم. رہی بات ٹسوری صاحب کی, تو ٹسوری صاحب کو ریکمینڈ کیا تھا ایم کیو ایم نے, بن گئے گورنر صاحب. ہمارا معاہدہ ہوا مسلم لیگ کے ساتھ کہ جی جہاں ان کا وزیر اعظم ہوگا, وزیر اعلیٰ ہوگا, وہاں گورنر ہمارا ہوگا. جہاں ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا گورنر ان کا ہوگا, پی ایم ایل این کا. اب پی ایم ایل این اپنی ذمہ داری نبھائے کہ وہ ذرا برملا کہہ دینا کہ جی ہمارا ایم کیو ایم کے ساتھ
फला एग्रीमेंट है, इस वजह से हम टसूरी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो PMLN पर आता है ना, मेरे पर नहीं आता।